ہوتا ہے مجھے؟ کیا ان کو نہیں محسوس ہوا کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہے؟ آئیے، قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اپنے نبی کی زبان پہ یہ ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں لا املک لنفسی، میں اپنے نفس کا یعنی اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ عرب میں رہتے ہیں لا املک کا مطلب ہوتا ہے میں مالک نہیں ہوں، میرے ملکیت میں نہیں ہے، میں مالک نہیں ہوں اپنی نفس کا، اپنی ذات کا، نفعا ولا ضرا، نہ ہی نفع کا اور نہ ہی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تبارک تعالیٰ چاہے۔ ولو کنت اعلم الغیب، اور اگر میں غیب کی باتوں کو جانتا، اگر میں غیب کی باتوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوتا، لستکثرت من الخیر، تو بہت زیادہ بھلائیاں کماتا۔ پتا ہوتا اللہ یہ چاہ رہا، اللہ یہ چاہ رہا، اللہ یہ چاہ رہا، اللہ یہ چاہ رہا، اللہ یہ چاہ رہا ہے۔ اب اس کے اندر بہت ساری باتیں آ گئیں، بہت ساری بھلائیاں دنیا کی بھی آخرت کی بھی میں کماتا۔ غزوہ احد کے اندر پتھر نہ لگتے دانتوں میں، شہید نہ ہوتے، طائف کے میدان میں بے ہوش نہ ہوتے پیغمبر اسلام، خون پتھروں سے انہیں نا جو ہے کیا کہتے ہیں زخمی کیا جاتا، اپنے صحابہ کو سرحدوں پہ نہ کٹاتے، اپنے صحابہ کو کافروں کے ہاتھوں میں نہ کٹاتے، سب کچھ کا اگر خبر ہوتا تو میں بہت زیادہ بھلائیاں کماتا۔ وما مسنی السوء، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی۔ حالانکہ اس راستے میں کتنی تکلیفوں سے گزرا ہوں، کتنی تکلیفوں سے گزرا ہوں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں پیغمبر اسلام کون کون تکلیفوں سے نہ گزرے، کافروں نے کون کون سے وہ ظلم تھے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روا نہ رکھے۔ بیٹیاں بیاہی تھیں، ان بیٹیوں کو بھی ان کافروں نے کہا طلاق دو، عتبہ وغیرہ نے کہا تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کہا بھی ہے توحید کی دعوت دے رہا ہے، طلاق دو، ہمیں نہیں چاہیے اس کی بیٹیاں۔ دو جوان بیٹیاں اس طرح حالت میں مکے کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ آ کے بیٹھ گئیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے، پتا ہوتا سب کچھ، غرض میں اس میدان میں نہیں جاننا چاہتا، بہرحال ایک اشارہ دیا ہوں آپ کو، ایک اشارے سے آپ پوری سیرت اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے، رکھیے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مشقتیں برداشت کی ہیں اس دعوت کے میدان میں، اور کتنی تکالیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہیں۔ غرض اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت زیادہ بھلائیاں کماتا اور مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی۔ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے، اور جب نبی نہیں جانتے تو نبی کے بعد جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے کیا وہ غیب نہ ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ غیب جاننے والے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا، تو کیا کوئی جن غیب جان سکتا ہے؟ کوئی ولی غیب جان سکتا ہے؟ کوئی بزرگ غیب جان سکتا ہے؟ کوئی فقیر، کوئی مرشد، کوئی پیر، کوئی سجادہ نشین، کوئی ولی، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تو ان کے علاوہ کیا کوئی غیب جان سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں جان سکتا ہے۔ اب آئیے ذرا سا، اور اسی طرح سے ایک آیت کریمہ سے اور میں اپنی بات کو مدلل کر لوں تاکہ میں آگے بڑھوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس زمین و آسمان، زمین کے خزانے ہیں، میرے پاس زمین کی کنجیاں ہیں، میں جس کو چاہوں جو دوں، ہرگز نہیں، میں یہ نہیں کہتا۔ ولا اعلم الغیب، اور یہ بھی کہہ دو کہ میں غیب بھی نہیں جانتا ہوں، میں غیب بھی نہیں جانتا ہوں۔ پیغمبر اسلام کی یہ صراحت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کروائی، جس سے یہ بات مبرہن ہو جاتی ہے، واضح اور بین ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، اور جب آپ غیب نہیں جانتے تو دنیا کا کوئی بھی شخص غیب کے اوپر مطلع نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آئیے ذرا اس ایمان شکن عقیدے کو جو تبلیغی نصاب فضائل اعمال کے اندر بیان کیا گیا ہے اور شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب نے بیان کیا ہے، معذرت کے ساتھ سنیے اور اپنے ایمان اور عقیدے کی خیر منائیے اور شکر ادا کیجئے اللہ وحدہ لا شریک کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح العقیدہ بنایا ہے، اور اگر نہیں بنایا ہے تو توبہ کیجئے اور کہیے کہ ہم قرآن و سنت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم ان قصے اور کہانیوں کے اوپر اور ان جھوٹے افسانوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ سنیے، حضرت زکریا صاحب کہتے ہیں کہ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں
کہ میں نے یہ سنا, اس لفظ کے اوپر توجہ چاہوں گا, میں نے یہ سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, انہوں نے کہاں سے سنا؟ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا؟ ہرگز نہیں. رسول نے کہا؟ ہرگز نہیں. دعویٰ ہے کہیں بھی. پورے احادیث کے ذخیرے پلٹ کے ڈالیے, ضعیف سے ضعیف حدیثیں بھی پلٹ ڈالیے, گڑھی سے گڑھی روایتیں بھی پلٹ ڈالیے. ہم صحیح کی بات نہیں کرتے, حسن اور مقبول کی بھی بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں تم اس بات کے اوپر کوئی گڑھی ہوئی روایت بھی پیش کر دو. ہرگز نہیں موجود ہے, ہرگز نہیں موجود ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے, سنا. میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا, اپنے لیے بھی پڑھا, اور 70,000 جو ایک نصاب ہوتا ہے, جیسے